ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مسئلہ بیان ہوا تھا مشرکین کا۔ مشرکین تقریباً کچھ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ قتل ہو چکے تھے اور ختم ہو گئے۔ اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہودیوں عیسائیوں کا، یعنی اہل کتاب کا۔ اصول شریعت نے یہ رکھا تھا کہ جزیرہ عرب میں یا مسلمان ہونا ہے یا جزیرہ عرب کو چھوڑنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ۔ تو فرمایا اہل کتاب کے خلاف بھی قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے تم نے، اور ان کو فی الحال اگر وہ محکوم رہنا چاہے جزیہ دے کر تو ان کو رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھر نکال دیا گیا تھا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، فرمایا قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان۔ تو اب جو یہودی عیسائی ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا لا یؤمنون باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے وہ اس طرح اللہ کو پہچانتے نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے جب بھیجا یمن کا گورنر بنا کر، تو آپ نے فرمایا آپ وہاں جا رہے ہیں، سب سے پہلے انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، جب وہ رب کو پہچان لے اس کے بعد انہیں اگلی باتیں سمجھانی ہے۔ تو صرف رب کو ماننا ضروری نہیں بلکہ رب کی پہچان کرنا یہ ضروری ہے۔ اور رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب رب کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ مخلوق اور خالق کی جب تقسیم کے ساتھ مانا جائے کہ مخلوق محدود ہوتی ہے، اللہ کی ذات لا محدود ہے۔ مخلوق مجبور ہوتی ہے، اللہ کی ذات مجبور نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے، رب کی ذات محتاج نہیں ہے۔ تو مخلوق اور خالق کا فرق، مخلوق اسباب کی محتاج ہے، اللہ کی ذات بغیر اسباب کے کام کرنے والی۔ مثلا اب ہم بیٹھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھ کے محتاج ہیں، پھر روح کے محتاج ہیں، پھر آنکھ میں نظر کے محتاج ہیں، پھر آنکھ کے کھلنے کے محتاج ہیں، پھر ایک رینج تک ہم دیکھ سکتے ہیں، محدود ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ دیکھتی ہے، بصیر ذات ہے، ہر جگہ سے دیکھتی ہے، ہر ایک کو دیکھتی ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں اور نہ ہی کسی سبب کی محتاج ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ ہر جگہ پر دیکھ سکتی۔ یہ ایک علیحدہ فرق ہوگا رب کی پہچان کا، تب رب کی ذات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسی قوم کے ساتھ اور آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتے، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام بھی نہیں جانتے۔ اب یہود